إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير۔ اس سورۃ الانعام کی آیات 17 اور 18 ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سفر کا یہ مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے آج اس کی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اعتبار سے کچھ غلط عقائد اور نظریات اس قوم میں پائے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے میں مبعوث ہوئے اس سرزمین پر بھی سفر کے حوالے سے کچھ غلط نظریات اور عقائد پائے جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ باتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے اور جب تک زندہ تھے ان کی تعلیمات وہیں تک محدود تھیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے پھر اس وقت کے حساب سے جو مسائل ہوں گے اس پر بات کی جائے گی۔ یہ کچھ لوگ ان نظریات کے حامل ہیں، اور اس وجہ سے دین کا کام محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ پر مبعوث ہوئے۔ عرب کے معاشرے میں جہاں لوگوں کے عقائد اور نظریات کے معاملات تھے، جس طریقے سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور آخرت کے جس طرح سے وہ منکر تھے، انکاری تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور انہیں ان عقائد بد سے روکا ہے۔
چونکہ نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روک کر نیکیوں کی طرف بلائے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، عوام الناس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دے، اور جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا اس کی طرف رغبت دلائے، اس کی یاد دہانی کرائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی اور رسول کا آنا ممکن ہی نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو کتاب اللہ کے مطابق ہیں، اس کتاب کی روشنی میں تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس میں دعوت موجود ہے، اس میں پیغام موجود ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب ھدی للناس ہے، ھدی للعالمین ہے، یہ فرقان ہے، یہ کتاب ہر چیز کے مسئلے بیان کرتی ہے۔ یہ پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو قابل اعتراض ہو یا جس پر شک کیا جائے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر کوئی بات جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو لیکن اس کتاب کے خلاف ہو، اس کتاب کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہو، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی راوی کی گھڑی ہوئی بات ہو سکتی ہے، کسی ملحد کے گھڑے ہوئے کلمات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف یہ کتاب وحی کی، اور اس بات کی ذمہ داری بھی لگائی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کی تبلیغ لوگوں کی طرف کیجئے، لوگوں کو اس کتاب کا پیغام پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور اس بات کو بھی فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ کی جو ڈیوٹی اور جو ذمہ داری لگائی گئی ہے رسالت کی، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے، اس معاشرے میں، اس قوم میں جو عقائد بد تھے، جو نظریات تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کر کے ان انسانوں کی رہنمائی کی اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات صحیحہ ہیں ان کی طرف بلا کر انہیں اس بات کی طرف رغبت دلائی کہ دیکھو مالک کے احکامات کے مطابق چلو گے تو تم دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگے، اور آخرت میں بھی مالک تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے احکامات کے خلاف چلے، تم نے اپنے
رب کے احکامات کے مقابلے میں اپنے من مانی کی، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی باتوں کو مانا تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں رہو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت جو رسومات اور جو عقائد اور جو خرافات اس زمانے میں موجود تھے، انتہائی حکیمانہ طریقے سے ان کی بیخ کنی کی اور لوگوں کو راہ راست دکھلایا تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آباد الآباد نعمتوں سے ہمکنار ہوں، سرفراز ہوں۔ تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، جس خطے میں تھے، وہاں اس مہینے کی مناسبت سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہوا کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مکہ کے لوگ مختلف ممالک میں اپنے سفر تجارت کیا کرتے تھے یا اپنے روزی کے لیے دور دراز علاقوں میں جایا کرتے تھے، تو جب یہ حج کا موسم آتا تھا، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں یہ لوگ حرم میں واپس آ جایا کرتے تھے، مکہ میں واپس آ جایا کرتے تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ کہ حج کا موسم ہے، اطراف کی آبادیوں کے لوگ یا حرم مکہ سے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں وہاں کے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ تمام عرب اس بات سے واقف تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، وہ کہ چوتھا مہینہ رجب کا بھی ہے، لیکن یہ مہینے ایک ساتھ آیا کرتے تھے۔ تو ایک تو جو اطراف کے لوگ آتے تھے، یہاں جہاں تک عبادت کا معاملہ تھا وہاں اس کے ساتھ ہی ان کی کاروبار اور تجارت بھی اچھے طریقے سے چلا کرتے تھے۔ یہ بلاد غیر سے اپنا سامان تجارت لے کر آتے تھے، وہاں فروخت کرتے تھے، جو لوگ دوسرے آتے تھے ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، عکاس کا بازار سجتا تھا۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے ان کی معیشت کامیابی سے ہمکنار ہوتی تھی، دوسری وجہ یہ کہ جب ان مہینوں میں یہ یہاں آتے تھے تو ان کو کسی قسم کے اپنے دشمن سے خوف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عرب کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکامات کی پابندی سختی سے کیا کرتے تھے، ان پابندیوں پر سختی سے عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنے دشمن کو، اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے تو کنی کترا کر نکل جایا کرتے تھے، اس سے یہ بدلہ نہیں لیتے تھے، نہ اس کے خلاف کسی قسم کی وہ سازش کرتے تھے، لہذا پرسکون انداز میں یہ 3 مہینے یہاں رہا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو یہ لوگ اس سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور سفر میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو مکہ کی جو خواتین ہوتی تھی، جو بچے ہوتے تھے، وہ بین کرتے تھے، روتے تھے، سینہ کوبی کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ مہینہ بڑا منحوس ہے کہ اس میں ہمارے گھر والے جو آتے ہیں اس مہینے میں نکل جایا کرتے ہیں، اور ان کے مکانات خالی ہو جایا کرتے تھے۔ عربی میں کہتے ہیں سفر المکان، یعنی مکانوں کا خالی ہونا۔ تو اس مہینے میں ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس لیے لوگ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے کہ بڑا منحوس مہینہ ہے، کہ لوگ اس مہینے میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے یہ مہینہ نحوست لے کر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوۃ ولا ہامہ
ولا طیرا ولا سفرا. ان کے ہاں یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ چھوت کی بیماری ہوا کرتی ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے بیماری اڑ کر لگا کرتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ادوا، یہ چھوت کی بیماری کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بیماری اڑ کر کسی کو نہیں لگتی. صحابہ نے کہا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں اور کچھ بیماری والے اونٹ ہوتے ہیں، خارش زدہ ہوتے ہیں، تو ہم ان اونٹوں کو، جو صحت مند اونٹ ہوتے ہیں، ان سے علیحدہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی بیماری ان کو نہ لگ جائے، ان کی خارش ان کو نہ لگ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ جو پہلا اونٹ تھا جس کو خارش لگی تھی وہ کہاں سے، اس کو بیماری کس سے لگی؟ اگر یہ چھوت کی بیماری لگتی ہے تو پہلے اونٹ کو جو خارش لگی ہے کہاں سے لگی؟ تو لازمی ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیماری دی ہے وہ دوسروں کو بھی بیماری دے گا اور وہ دوسروں کو بھی شفا دے گا. تو یہ چھوت کی بیماری، یہ تعدی بیماری، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور فرمایا ولا ہامہ، الو کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں، کیونکہ مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ الو منوس ہوا کرتا ہے. کسی گھر میں الو آ جائے یا کہیں الو بولے تو اس کی وجہ سے بیماریاں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ مر جایا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا ہامہ، الو میں کوئی نحوست نہیں، ولا طیرا، اور نہ ہی پرندوں کے فان نکالنے میں، پرندوں کے اڑنے میں کوئی نفع اور نقصان ہو سکتا ہے. یہ مکہ کے مشرکین جب کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا تو یہ کچھ پرندوں کو اڑاتے تھے. اگر وہ پرندے دائیں طرف چلے جاتے تو کہتے یہ سفر خیر کا رہے گا، اور اگر وہ پرندے بائیں طرف جاتے تو کہتے تھے کہ یہ سفر خیر کا نہیں، لہذا اپنے سفر کو منسوخ کر دیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا طیرا، پرندوں کے اڑنے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مختار ہے، مالک ہے. جتنے بھی نفع نقصان کے اختیارات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں. اور ولا سفرا، سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں، یہ سارے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سارے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کرتا ہے. مالک نے کسی دن کو خیر اور کسی دن کو شر والا نہیں بنایا، یہ سارے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، سارے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، لہذا اس میں کوئی نحوست نہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اعتبار سے یہ ساری باتیں بیان فرمائیں. اب بدقسمتی ہے یا اس قوم کی بدنصیبی ہے کہ اسی قسم کے عقائد اور نظریات ہمارے یہاں بھی در آئے. ہندوستان کے ہندوؤں کے بھی یہی کچھ ایسے ہی کچھ عقائد و نظریات جیسے مکہ کے مشرکین کے تھے. ہمارے ہاں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب کالی بلی سامنے سے گزر گئی، سفر نہیں کرتے کہ جی اب سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کالی بلی گزر گئی، یہ منحوس ہے. کسی کے گھر پر اگر کوئی پرندہ کوا وغیرہ بولے تو کہتے ہیں یہ اب مہمان آئیں گے، کوے پہ عقیدہ ہے. یا رات کو اگر بلیوں کی آواز آ جائے، بلیاں رو رہی ہیں، تو یہ ڈر جایا کرتے ہیں کہ اب کسی کے گھر میں میت ہونے والی ہے، کوئی مر جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ مخلوقات پر یہ عقائد ہیں. جہاں ہم اور عقائد کی بات کرتے ہیں کہ تعویذ گنڈا شرک ہے، قبروں پر جانا یہ شرک ہے، اللہ سے غیر اللہ سے استمداد یہ شرک ہے، وہیں یہ جو بدشگونی ہے، یہ بدشگونی بھی یہ شرک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان مخلوقات پر اعتبار کر لینا، یقین کر لینا. پھر جناب یہ عقیدہ رکھنا کہ شام کو رات کو مغرب کے وقت جھاڑو نہ لگائی جائے،
کہ اس سے روزی دور ہوتی ہے. خاص طور پر خواتین میں یہ باتیں بڑی مشہور ہیں اور خواتین میں یہ نظریات بہت مشہور ہیں. میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا کہ چلیں آج پٹھان کالونی میں لاؤڈ اسپیکر چلیں گے اور میں یہ باتیں بتلاؤں گا تاکہ خواتین تک یہ باتیں پہنچ جائیں. ہم لوگ مرد حضرات تو مساجد میں اور مراکز میں آتے ہیں، دروس سن کر چلے جاتے ہیں، اور ہماری خواتین اللہ جانتا ہے موحد ہونے کے باوجود، توحید کی باتیں بتانے کے باوجود ہماری خواتین میں یہ نظریات اب تک پائے جاتے ہیں. آپ اگر گھر پر یہ باتیں بتلائیں تو خواتین آپ سے بحث کرتی نظر آئیں گی. انہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ان باتوں کی طرف رغبت دلانی چاہیے اور انہیں بتلانا چاہیے کہ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی جو دلہن لڑکی بنی ہے اس سے کسی بیوہ کو ملنے نہیں دیتے، اس کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے. عقیدہ اور نظریہ یہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ بیوہ اس سے مل لی تو یہ بھی بیوہ ہو جائے گی. یا کسی ابھی شادی ہوئی ہے، دلہن بنی ہے، تو اس کی گود میں ایک بچہ رکھ دیا جاتا ہے جو نومولود ہوتا ہے، اور عقیدہ ہے کہ اس کے گود میں بچہ رکھو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گود ہری کر دے گا، گود بھر دے گا. یہ سارے عقائد اور نظریات بد ہیں، یہ جو ہمیں ہندوستان سے وراثت میں ملے ہیں یا فارس سے ملے ہیں یا وہ عرب کے جو مشرکین تھے ان سے ہمیں یہ ملے ہیں. وہ عقائد اور وہ نظریات اب تک موجود ہیں. رات کو جناب بال نہیں کاٹنے چاہیے، بال جو ہے وہ بنانے نہیں چاہیے، کہ رات کو بال بنانا یہ نحوست ہے. شام کے وقت مغرب کا جو وقت ہونے والا ہوتا ہے تو دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں گجراتی میں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ 4 پہر ہے، کہ 4 پہر کا ٹائم ہے، کہ یہ پہر جو ہیں وہ دونوں پہر اب مل رہے ہیں کہ صبح دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے، تو اس میں بلاؤں کا آنا جانا ہوتا ہے. لہٰذا دروازے پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ بلاؤں کے اس میں چکر میں آ گئے، بلاؤں کے آنے جانے کے اس کے پیر میں آ گئے تو تم پر مصیبتیں آ جائیں گی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم جہاں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، مشینیں بند کر دیتے ہیں اور خاموش تو نہیں ہوتے، باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ مشینیں بند کر دیتے ہیں، کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہے جی؟ عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت کام کرنے سے مصیبت آ جاتی ہے. اگر اس وقت کام کیا، یہ دونوں پہر ملنے کا وقت ہے، تو اس وقت تو بقول ان کے کہ سمندر بھی رک جایا کرتا ہے اور پرندے بھی جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پھر تم مغرب کے ٹائم پہ مغرب سے کام چھوڑ کے اپنے گھونسلوں میں گھروں میں چلے جاؤ، فیکٹری میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہرحال یہ سارے عقائد اس طرح کے ہیں کہ جو لوگوں کی بد عقیدگی ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اطراف میں کسی کنواری لڑکی کو جانے نہیں دیتے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، یہ بھی نعوذ باللہ اس کا شوہر بھی مر جائے گا یا یہ بھی مر جائے گی. ایسے کئی نظریات اور عقائد ہیں. اگر ہاتھ میں خارش آ جائے، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو جی پیسے آئیں گے، اور بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو پیسے جائیں گے. یہ سارے عقائد غیر مسلموں کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہوگا. تو یہ ساری باتیں ان اغیار سے لی ہوئی، ان سے مشابہت کی ہوئی چیزیں، تو یہ ساری بد عقیدگیاں اس امت میں بھی در آئی ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم برسہ برس سے پیدائش سے باتیں سنتے آ رہے ہیں، تو اس میں تو یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے کسی قسم کا کوئی ضرر، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف لکھ دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس تکلیف کو کوئی نہیں ٹال سکتا، الا ہو، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو اس کسی بھی قسم کی تکلیف کو ٹالنے والا ہے. مختار کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے،
اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ ساری مخلوقات ہیں. اور آپ دیکھیں اکثر تبلیغی جماعت والوں کو بھی یہ بات کہتے سنتے ہوں گے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. لیکن یہ ظالم خود تعویذ گنوں پر عقیدہ رکھیں، یہ خود مخلوقات پر عقیدہ رکھیں، الگ بات ہے، لیکن کہتے تو یہی ہیں کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے بھائی. تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کر لیا جائے. اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز پر ما فوق الاسباب، بغیر کسی سبب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار ہے ہی نہیں کہ کسی کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو اپنے جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اب جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد کر سکتے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے لگائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہیں اور وہ مدد کو آتے بھی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن میں کہ نبی کہیے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں اپنے لیے تو نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تو تمہارے لیے بھی کسی قسم کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے قرآن مجید میں یہ بات کہلوا دی کہ میرے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ میں نفع نقصان کا اختیار رکھوں، میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اب بخاری اور مسلم میں روایات آ جائیں اور یہ موحدین اگر پیش کریں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے میں بھی شفا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی شفا ہے، بخاری اور مسلم کی روایات. تو جہاں دوسرے شرک کا رد کیا جاتا ہے وہاں یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مختار کل ماننا اور نظر لگ جانا، نظر بھی لگ جاتی ہے. تو نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جسم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہ نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وہ اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو تمہارے لیے یا یہ نظر کسی کو کیا نفع نقصان پہنچائے گی؟ تو اب جو بخاری اور مسلم کی روایات ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب عائشہ کی وفات ہوئی تو میں نے ان سے ایک جبہ لے لیا، اور جب وہ جبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پانی میں بھگو کر ہم لوگ اس کو نچوڑ کر اس کا پانی مریضوں کو دیا کرتے تھے اور لوگوں کو شفا ہوتی تھی. بخاری کی روایت. اور مسلم کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تھی، ان کے پاس جب کوئی بیمار جاتا تھا تو ان کے پاس ایک کٹورا تھا اور اس کٹورے سے وہ پانی لے کر لوگوں کے چہروں پر لوگوں پر چھڑکتی تھی اور اس سے شفا مل جایا کرتی تھی. اور میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر سرخ بال تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. اگر آج کا یہ بریلوی یا آج کا یہ بد عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں مشرک کہا جاتا ہے؟ یہی بات یہ نام نہاد موحدین کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ آپ کے نام نہاد مسجد توحید کے اماڑی والے ہوں، چاہے وہ جماعت المسلمین والے ہوں، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے یہ عقائد اور نظریات موجود ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عقائد اور نظریات یہ سارے ایسے ہیں جو مبنی پر شرک ہیں. لیکن یہ اللہ کے بندے، جب میں نے شروع میں کہا کہ ہر وہ روایت جو خلاف قرآن ہو، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خلاف قرآن نہیں کرتے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کیا تھی یا آپ کا طرز زندگی کیا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما قرأت القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا، حسبکم القرآن، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قرآن کے مطابق تھی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جو نفع نقصان چاہے، اللہ جو میرے لیے نفع نقصان چاہے گا وہی ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جب نبی کی ذات میں کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں، تو نبی کے جبے میں اور نبی کے بالوں میں کیسے ہو سکتا ہے، نبی کی نظر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بعض لوگ لاتے ہیں کہ جناب خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس سے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ تو اللہ کے بندو، یہ تو ہمارا روزمرہ کا ایک تجربہ ہے کہ اگر کسی کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اور صبح صبح نہار منہ، اگر یہ اطباء بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ لعاب تھوک لگایا جائے تو اس سے وہ جو ہے وہ آنکھوں کی صفائی ہو جاتی ہے یا وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تحت الاسباب ہیں، سبب کے تحت ہیں، لیکن ما فوق الاسباب بغیر سبب کے۔ اور اس روایت میں بھی کلام تو ہے، اور اس میں تو کافی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ہی کیوں مقرر کیا خیبر کے لیے، آنے کے دوسرے بڑے جری صحابہ تھے۔ بہرحال یہ معاملہ دوسرے ہیں، اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ علی رضی اللہ عنہ یہ خیبر کا واقعہ پورا کا پورا گھڑا ہوا ہے اور اس میں کیا معاملات ہیں، کیونکہ بڑے بڑے جرار صحابہ کرام تھے اور انہوں نے جو خیبر میں کارنامے انجام دیے، علی رضی اللہ عنہ کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ تاریخی باتیں، اس پر میں بات نہیں کرتا، یہ تاریخی باتیں اور تاریخ میں جا کر جو ہے وہ معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ الغرض تو ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے نفع نقصان کا، کسی اور کے پاس اختیار نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے آپ پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے، کوئی بھلائی تجھے پہنچتی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اختیارات ہیں ہی نہیں۔ نہ کوئی تعویذ گنڈا کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر اور ملنگ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی شجر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی حجر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی آسمانی مخلوقات کچھ کر سکتی ہیں، نہ کوئی زمینی مخلوقات کچھ کر سکتی ہیں، نہ کوئی جادوگر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی نظر بد کچھ کر سکتی ہے۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارے اختیارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہی عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے گھروں کی خواتین یا ہمارے بستیوں کے رہنے والے ان تمام خرافات پر عقیدہ رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور پھر سفر میں آپ دیکھیں آج 13 تاریخ ابھی شروع ہوئی ہے، صبح 13 تیزی ہے، 13 تیزی ہے، آپ پشتو لوگوں کے ہم کرتے ہیں یا نہیں، لیکن اردو بولنے والوں میں تو یہ بات ہے کہ 13 تیزی کہنا اس میں بلائیں آتی ہیں اس مہینے میں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں اس دن، یہ چنے ابال کر، جن کو یہ چھولے کہتے ہیں، تو چھولے بانٹے جاتے ہیں اور اس سے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے۔ یعنی بلا آ رہی ہے اور یہ تھوڑے سے چھولے اور چنے کھا کر وہ بلا جا رہی ہے۔ یہ عقیدے رکھے گئے اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے اردو بولنے والے جو ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ جو بد عقیدہ ہیں اس کو مناتے ہیں اور چنوں کو ابال کر اور لوگوں میں بانٹا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، کہتے یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ سفر سواد سے ہے، اور یہ سفر سین سے، جو سفر ہم کرتے ہیں یہ سین سے، لیکن اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، منحوس مہینہ ہے، یہ بلاؤں کا مہینہ ہے۔ تو یہ سارے عقائد ہندوستان سے ان کو ملے
یا عرب کے، جیسے میں نے کہا کہ عرب بھی جو ہے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے محظوظ ہے. اچھا، اسی طرح اس مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے، اس آخری بدھ کو بھی یہ لوگ بڑا اہتمام سے مناتے ہیں. ہمارے ہاں تو نہیں تھا، لیکن جب میں بڑا ہوا، جب اردو بولنے والوں میں گیا تو وہاں میں کارخانے میں کام کرتا، وہاں جو وہ آخری بدھ کو مٹھائی ملے میں گئی. یہ کس چیز کی ہے بھائی؟ کہ نہیں، یہ آخری بدھ کی مٹھائی ہے. ان سے پوچھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا آخری بدھ کی مٹھائی بھائی یہ کیا ہے. تو اس وقت جو ہے کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں آخری بدھ کو مٹھائی ملا کرتی تھی، بٹتی تھی. جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ لوگوں سے معلوم ہوا. ہم چونکہ ابتداً ہماری جہاں مطلب گجراتی لوگ ہیں ہم لوگ، تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. اللہ کا شکر ہے بہت ساری بدعقیدگیاں ہمارے ہاں نہیں تھی. ہاں، یہ کاٹھیا واڑیوں میں، یہ بھی ہماری گجراتی لوگ ہیں کاٹھیا واڑی، ان کے ہاں یہ ساری چیزیں مجھے نظر آئیں. کچھیوں میں ہمیں یہ چیزیں، یہ بھی گجراتی لوگ ہیں، یہاں نظر آئی. میمنوں میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئی، یہ بھی گجراتی لوگ ہیں. تو آغا خانیوں میں مجھے یہ چیزیں ملی، بوہریوں میں یہ چیزیں ملی. لیکن الحمدللہ ہم جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہمارے یہ ساری چیزیں در آئی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بریلویت ہمارے یہاں اتنی عام نہیں تھی. اب بریلویت وہاں بھی عام ہو گئی، تو لہٰذا یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ان میں سرایت کر رہی ہیں. الغرض معلوم ہوا جب بڑے ہوئے اور جب اردو بولنے والوں میں ہمارا آنا جانا زیادہ ہوا، تو پھر معلوم ہوا کہ جناب یہ آخری بدھ کیا ہوتا ہے. کہ یہ آخری بدھ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو آخری بدھ کو آپ کو شفا ملی تھی، اور اس خوشی میں ہم مٹھائی بانٹتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو سفر کا جو آخری بدھ ہے، اس دن نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، اور اسی بیماری میں پھر 12 ربیع الاول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو یہی وہ بیماری کا تسلسل تھا جس میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو یہ تو آپ علیہ السلام کی بیماری کا دن تھا. اچھا، اب مجھے معلوم ہوا کہ جناب ہمارے جو لیاری کے کچھی وغیرہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں. بھائی معلوم کیا کہ بھائی یہ کیوں گھومنے پھرنے جاتے ہیں آخری بدھ کو؟ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفا ملی تھی، صحت یاب ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام چہل قدمی کے لیے باہر نکلے تھے. لہٰذا ہم بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ایسے نظریات لوگوں کو دیے گئے، اور اس کو یہ سمجھ آنا کہ کچھیوں کی آپ اکثریت دیکھیں، عبادات سے غافل، نماز سے غافل، روزوں سے غافل جو لوگ رہتے ہیں وہاں. آج محبت خان نہیں آئیے، جانتے ہیں، یا آپ بھی ان میں جو ہے کچھ واقف ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دین سے تو بالکل غافل ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ آخری بدھ کو سفر ضرور کرتے ہیں. اور فیملیز جو ہیں وہ سفر کے لیے نکلا کرتے ہیں. عقیدہ یہ رکھا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی اور آپ علیہ السلام نے چہل قدمی کی تھی، تو اس لیے جو ہم بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں. تو آخری بدھ کے بعد پھر یہ سفر بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری بدعقیدگیاں اس قوم میں اسی طرح سے آئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں نے انہی خرافات کو دین سمجھا، انہی خرافات میں یہ مست ہیں. اور جب ان کو صحیح بات بتلائی جائے، قرآن اور سنت کی باتیں بتلائی جائیں، تو ان کو عجیب لگتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریباً، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی، سیعود غریبا، اور عنقریب یہ اجنبی ہو جائے گا. تو اسلام جب آیا تھا تو یہ ساری خرافات موجود تھی. ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ رسم و رواج میں اور ان خرافات میں اور اپنے بنائی ہوئی رسموں میں گزارا کرتے تھے. پھر اب دیکھیں گے پھر وہی معاملات آ رہے ہیں کہ دین اپنی اصلیت جو ہے وہ نعوذ باللہ کھو چکا، لوگوں کو دین سے واقفیت نہیں رہی. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے، اگر اس وقت جو ہے ہم جس دور میں ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر جس طریقے سے خرافات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پروان چڑھایا جا رہا ہے. اگر موحدین، توحید کے ماننے والے اگر اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کی کتاب کو پہنچائیں، تو شاید کہ اس کا قلاقامہ ہو سکے. میں ابھی راستے میں بات کر رہا تھا، اہل حدیث ایسے ظالم، اسی موضوع پر میں تقریر سن رہا تھا اس کی،
اور اتنی اس نے جو ہے نا وہ خرافات بکی ہیں. اللہ کا بندہ جماعت الدعویٰ کا آدمی ہے، اور اس نے جو ہے وہ جس طریقے سے یہ پھونک مارنے والی روایات اس نے پیش کر دی، اور دم کرنے والی روایات اس نے پیش کر دی. لوگ کیا توحید سمجھیں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے موحدین ہیں، ان کی ذرا تقریر ہے سن لو. ہم نے بھی ان کے کلپ کھول کر دیکھنا شروع کیے تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں بریلویوں سے بھی بدتر نظر آتے ہیں. بہرکیف لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جائے. مالک فرماتا ہے هو القاہر فوق عبادہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے. وہ الحکیم الخبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی ملنے جلنے والے، ہمارے ساتھ جو تعلقات والے لوگ ہیں، ان کو ان تمام برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ برائیوں سے بچیں. ہمیں ان کی اصلاح کے لیے دیکھیں ان پہ طنز اور تشنا نہ کیا جائے، تانا تشنا نہ کیا جائے، طنز نہ کیے جائیں، بلکہ ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو اللہ کے بندوں، کیا یہ چیزیں نفع نقصان کا اختیار رکھتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مختار کل ہیں، سارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اب بتائیے کہ بتائیے کہ جناب پرندے کو آپ نے اڑا دیا، اس میں آپ نے فال نکال دی، یا ایک یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سے 2 روپے 5 روپے لے رہا ہے اور طوطا فال نکالتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ طوطا جو کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے، یا اس میں سے یہ سارے اس نے اپنے ہاتھ سے وہ پرچے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ طوطے کو اس پر چلاتا ہے، کوئی بھی ایک پرچہ نکال کے لے آتا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی آپ کا یہ ہوگا. اب وہ ایک لطیفہ سنا دوں میں آپ کو کہ ایک جوان لڑکی اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جو جا رہے تھے، دونوں نے کہا کہ چلو یار ہم جو ہے اپنی فال نکلواتے ہیں، نجومی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس نے نجومی نے ہاتھ دیکھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی قریب ہو جائے گی، اچھا رشتہ مل جائے گا. تو دونوں نے اس کو دھونا شروع کر دیا کہ کمبخت ہم تو میاں بیوی ہیں، اور تو ہمیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شادی ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کپل آیا، ایک اور جوڑا آیا، وہ بھی اسی طرح ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور جوان لڑکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ چلو بیٹا ذرا دکھاتے ہیں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاتھ دیکھے دونوں کے اور کہا کہ تمہاری زندگی کامیاب رہے گی اور تمہارا جوڑا قیامت تک رہے گا. دونوں نے پھر اس کو جو ہے کہ کمبخت ہم باپ بیٹی کا تو رشتہ کرواتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی پہلے تجھے آنا چاہیے تھا، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. تو یہ چونکہ یہ سارے اٹکل پچو کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے خراب کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدق ما یقول، کہ جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آئے اور جو کہتا ہے اس نے تصدیق کر لی، فقط کفر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، یہ کافر ہو گیا. تو یہ نجومی کو ہاتھ دکھانا اور نجومیوں سے فالگیری کروانا، آپ دیکھیں اس وقت ہم جس مملکت میں ہیں یہاں تو یہ اللہ کے بندے سارے کے سارے ان کو نجومی بتاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، اب یہ حکومت یوں چلے گی، اب فلاں کی حکومت آئے گی. تو یہ سارے جو ہیں یہ شرکیہ عقائد اور نظریات ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ. اگر اس حالت میں آپ کی موت آ گئی تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. اور ہمارا کام ہے، دیکھیں ایک اندھا آدمی راستے میں جا رہا ہو اور ایک گڑھا ہو، ایک کھڈا ہو، اور وہ بندہ اس میں جا رہا ہوتا ہے، ہم آنکھوں والے اس کو وہاں نہیں جانے دیتے. ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ اس میں گر جائے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی لاٹھی پکڑ کر کے بابا جی ادھر سے جاؤ وہاں کھڈا ہے. تو یہ ہماری یہ قوم جو ہے اندھی ہے، یہ جہنم کے کھڈے کی طرف جا رہی ہے. تو ہمیں ان کو راستہ دکھانا ہے، سیدھی راہ دکھانی ہے. اور وہ راہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس جو راہ ہدایت والی کتاب ہے یہ قرآن ہے، یہ ہدی للناس، یہ لوگوں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے. تو اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھائیں، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور انہیں ہم جہنم کا راستہ دکھائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر ہمارے سمجھانے سے کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تو ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.